اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کعبے کے قبلے ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، جیسے کہ اوپر گزرا، اور یہ معنی بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پچھلے انبیاء کرام کی صحیفوں میں دی جا چکی ہے، لیکن ضد کی بنا پر ان حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑنے کی بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو، اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہب والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور اس وقت ان سب کی ترکی تمام ہو جائے گی۔ وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے، دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالات میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کے 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت صحیح متعین کر لے۔ ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متابع فالوور اوبیڈینٹ کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف مطلب نافرمانی کر لیا ہے۔ اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ وہ کٹ حجت لوگ یعنی ضدی لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم کھا رکھی ہے، ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں کی تھیں، ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا ہے کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، جو انہی خصوصیات اور فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگی تھی۔ ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور ایک نیکی ہے، خواہ چاہے بھلے ہی
تلاوت آیت بغیر سمجھے کی جائے، کیونکہ قرآن کے معنی کی تعلیم آگے ایک مستقل فریضے کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عرب عربی زبان سے خوب واقف تھے۔ انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ تیسرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت و دانائی یعنی سمجھداری، گہری سمجھ اور عقل مندی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔ چوتھا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعمالی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی اور تابعین نے تابعین کی، اسی طرح تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اس طرح چلا آتا ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم احسان یا تزکیہ یعنی پاک صاف کرنا، سدھارنا یا تربیت دینا کہلاتا ہے، اور تصوف یعنی اللہ کی قدرت، نفس کی اصلاح اور دل کی پاکیزگی، اسپریچول پیوریفیکیشن بھی در حقیقت اسی علم کا نام تھا، اگرچہ بعض نااہلوں نے اس میں غلط خیالات کی ملاوٹ کر کے بعض مرتبہ اسے خراب بھی کر دیا، لیکن اس کی اصل یہی تزکیہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں فرمایا ہے، اور ہر دور میں تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں۔